جی پروفیسر صاحب، اب آپ کی طرف آتے ہیں، یہ بتائیے بچپن، اب یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو شخصیت پاک ہے نا، بالکل ایسا ہو جیسے ہم ایک لوگوں کو ان کی شخصیت بچپن سے سمجھاتے ہوئے جا رہے ہیں اور وصال پاک تک ایک تسلسل سے گفتگو چلتی رہے. کہیں اگر کوئی مسنگ آپ تینوں میں سے کہیں محسوس ہوا، آپ بات کو جو ہے وہ اپنا ریکال کر لیجئے گا کہ جی میں اس کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں. اچھا جی، آپ سلام اللہ علیہ کا جو حسین بچپن ہے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جو تواتر سے حاضری ہے آپ کے والد کے توسط سے، ذرا وہ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، ابھی جب علامہ صاحب فرما رہے تھے مصر کے اندر جو سادات کرام کے مزارات ہیں، تو ایک نام آپ نے سنا سیدہ سکینہ. یہ وہی نام ہے جس کو ہمارے ہاں سکینہ کہا جاتا ہے. سکینہ بنت حسین، یہ وہی اسی کو اصل نام سکینہ ہے. اسی طرح جن کا نام ہم آج سیدہ نفیسہ لے رہے ہیں، اصل نام سیدہ نفیسہ ہے. نفیسہ، یہ سیدہ نفیسہ جو ہے یہ اصل نام ہے. اب اسی کا ہمارے ہاں سکینہ سے سکینہ اور نفیسہ سے نفیسہ. بالکل ٹھیک. اب بات یہ ہے، معاملہ یوں ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان ہے، جسے قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے الشفاء میں نقل کیا اور ابن حجر حیتمی نے الصواعق المحرقہ میں نقل کیا. فرمان یہ ہے کہ معرفت آل محمد براءۃ من النار. آہا سبحان اللہ. حب آل محمد جواز علی الصراط. آئے ہائے سبحان اللہ. والولایت لآل محمد امان من العذاب. اللہ 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 اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آل محمد کے مقام و مرتبہ کو پہچاننا دوزخ سے آزاد کر دیتا. کیا بات، یعنی پہلا درجہ یہی، پہلا درجہ ابھی پہچان لو تو آزادی مل گئی. کچھ نہیں، کیا بات ہے. فقط مقام و مرتبہ کی جو پہچان ہے، ہاں صرف پہچان کر لو، پہچان ہی ہے، وہ دوزخ سے آزاد کر رہی ہے. مطلب جو جان گیا اس کو یہ مقام مل گیا. وحب آل محمد جواز علی الصراط. اور آل محمد کی محبت پل صراط پار کرنے کا ٹکٹ. اب جو قلب میں اتار لے گا اس کو پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا. والولایت لآل محمد امان من العذاب. اور جس نے آل محمد سے دوستی کر لی، محبت ان کی اپنے دل میں رکھ لی، ولایت اپنے دل میں رکھ لی، تو عذاب اللہ تعالی نے سارے اس پر، یعنی جو قدموں پہ فریفتہ ہو گیا اسے ہر عذاب سے چھٹکارا ہو گیا. عذاب سے سبحان اللہ سبحان اللہ، چھٹکارا ہو گیا. اب یہ تو ہے اہل بیت اطہار آل محمد کی محبت کا جو اثر ہے. ہم جس گھرانے کی بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے اہل بیت کی جو ابتدائی کڑیاں ہیں وہ یہیں سے تو شروع ہو رہی ہیں. سبحان اللہ. آج بھی اہل بیت کا خون جہاں نظر آتا ہے، ہمارے سینے میں محبت کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگ پڑتا ہے. ایسا ہی. تو ان کی اولاد تو قیامت تک سادات کرام اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. لیکن وہاں تو یہاں سے شروع ہو رہا ہے کام. یہ ابتدائی کڑیاں ہیں. حسین بچپن. حسین بچپن. میں عرض کر رہا ہوں کہ جس وقت پیدا ہوتی ہیں، آپ کی پیدائش ہوتی ہے سیدہ نفیسہ کی، آپ کے گھر میں خوشی تو یقیناً ہوئی. آپ کی والدہ بے حد خوش ہوئیں، آپ کے والد حسن انور بہت خوش ہوئے. اور یہاں پیغام پہلے نمبر پر، یہ بات کون سے والدین ہیں جو اولاد کے پیدا ہونے پہ خوش نہیں ہوتے، لیکن خاص طور پر تاریخ میں یہ لکھا گیا کہ ان کے والدین بڑے خوش ہوئے. ہمارے ہاں یہاں ایک معاملہ بڑا عجیب سا ہے. بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو شاید بعض چہرے خوش نہیں ہوتے. ان کو یہاں سے سبق لینا چاہیے کہ اہل بیت اطہار کا شیوا یہ ہے کہ بیٹیاں پیدا ہوتے ہیں تو زیادہ خوشیاں مناتے ہیں. بیٹی پیدا ہوئی، اب ان کی جو شکل و شباہت تھی، جو نئے نقش جسے ہم کہتے ہیں، وہ آپ کی حسن انور کی جو ان کے والد ہیں، ان کی بہن نفیسہ کے ساتھ ملتے تھے. اچھا. ان کی بہن کا نام بھی نفیسہ ہے. تو وہ اپنے سیرت و کردار کے لحاظ سے ایک بڑا اعلیٰ مقام تھا ان کا. ان کی شکل و شباہت ان کے ساتھ ملنے کی وجہ سے ان کے ساتھ محبت بھی تھی. یہ حسن انور نے اپنی بیٹی کا نام انہی کے نام پر نفیسہ رکھ دیا. ان کا نام بھی نفیسہ تھا، ان کا نام بھی نفیسہ رکھ دیا. اب نفیسہ ہے، گھر سادات کا ہے، وہاں پر جو ہر وقت جو معاملہ چلتا ہے وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت چل رہی ہے. سبحان اللہ. اہل بیت کے تذکرے ہو رہے ہیں. والد اور والدہ کا انداز یہ ہے کہ اپنی بیٹی کو بٹھا کر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ ان کے احوال سناتے رہتے ہیں. امام حسن اور حسین کے تذکار سناتے رہتے ہیں. اب جن کے گھر میں یا قرآن کی تلاوت ہوتی ہو یا حسن و حسین کے تذکار چلتے ہوں، سیرت فاطمہ زہرا کا ذکر چلتا ہو، وہاں پر جو بچے بڑھیں گے، پھولیں گے، پلیں گے، ان کے تو ہر رگ میں اس گھرانے کی محبت ہوگی اور عبادت کا کی رگ رگ میں اترا ہوگا. سیدہ نفیسہ نے وہاں سے یہ پہلا فیض لیا ہے کہ قرآن کی محبت. اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال. اپنی اولاد کو 3 خصلتیں سکھاؤ، حب نبیکم و حب اہل بیت نبیکم و قراءت القرآن. سبحان اللہ. اب یہ بتائیے کہ آپ کا بچپن جب آپ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں تھوڑا سا موقع دیجئے، میں اس طرف آ رہا ہوں.
سیدہ نفیسہ کے 9 بھائی اور 1 بہن ہیں۔ یہ جو 9 بھائی ہیں ذرا ان کے نام سن لیجئے، اس لیے کہ یہ بڑا خاص تعلق ہے یہاں اس گھر کے اندر۔ ان کے بھائیوں کے نام ہیں ابو القاسم، محمد، علی، زید، عبید اللہ، ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، یحییٰ۔ یہ ان کے، اب آپ اندازہ کریں، اور بہن ام کلثوم۔ جس گھر میں والدین آواز دیتے ہوں گے، کہیں محمد کہہ کر بیٹے کو بلاتے ہوں گے، کہیں علی کہہ کر بلاتے ہوں گے، کہیں ابراہیم کہہ کر، اس گھر میں تو سارا دن نبیوں کے ناموں کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، تو وہاں سے اس بیٹی کے دل میں تو آٹومیٹکلی ایک محبت آنی ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی تلاوت ان کے دل کے اندر ہے، حب اہل بیت ان کے دل کے اندر ہے، خود اہل بیت کی فرد ہیں۔ والد سے تاریخ اسلام سیکھتی ہیں، والد ان کو باقاعدہ طور پر تاریخ اسلام پڑھاتے ہیں، اور پھر ساتھ یہ فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ تم صالحہ بنو، عابدہ بنو، اللہ کی نیک بندیوں میں اعلیٰ مقام پہ پہنچو۔ اور یہی سیدہ نفیسہ اپنے والد سے 7 سال کی عمر میں پڑھنا لکھنا شروع کر دیتی ہیں۔ والد کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، جب مدینہ منورہ میں پہنچتی ہیں تو یہاں پر اب بات یہ ہے کہ یہاں میں ڈسکنٹینیو آپ کو اس لیے کر رہا ہوں آپ کی اجازت سے کہ قوالی کی طرف چلتے ہیں، لوٹیں گے اب جب میں آپ کے پاس لوٹوں گا انشاءاللہ، کیونکہ پروفیسر صاحب سے تو کسی اور موضوع پہ بات ہوگی، تو آپ کو یہیں سے میں کنٹینیو کرواؤں گا، کیونکہ یہ آپ ہی کا حق ہے کہ آپ اس کو کمپلیٹ کریں۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں شہر کا موقع ہے۔ کیا خوبصورت کلام ہمارے شیر میاداد بھائی نے پڑھا، کمال کر دیا ماشاءاللہ وقفے سے قبل، اور کیا خوبصورت تذکرہ پاک ہے حضرت نفیسہ سلام اللہ علیہ کا۔ اب میرا اصل میں چونکہ وقت کی ظاہر ناظرین آپ کو پتہ ہے قید ہوتی ہے، میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں اس واقعے کو وہاں چھوڑ کے آگے بڑھوں، لہٰذا مختصر وقت میں پروفیسر صاحب آپ ذرا وہ کمپلیٹ کر لیجئے کہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کے والد گرامی کا آپ کو پیش کرنا۔ میں نے عرض کیا ہے کہ جب آپ تشریف لائی ہیں مدینہ منورہ اپنے والد کے ساتھ، تو والد گورنر کی حیثیت سے آئے ہیں مدینہ منورہ میں۔ ٹھیک، اب آپ ایک گورنر کی بیٹی ہیں، شہزادی ہیں، لیکن آپ کی صرف اندر جو سیرت ہے آپ کی وہ زاہدانہ طبیعت رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی طبیعت کے اندر زہد ہے، امام مالک کی علمی مجلسوں کے اندر بیٹھتی ہیں، امام مالک کی کتاب موطا کا درس لیتی ہیں، باقاعدہ طور پر علم حاصل کرتی ہیں۔ وہاں پہ ہم آتے ہیں، بچپن میں جو آپ مجلس سے جو مسجد نبوی میں ہو رہی تھی اس کے بارے میں بتائیے اسپیسیفک۔ میں عرض کرنے لگا، مسجد نبوی کی علمی مجلسوں سے آپ حدیث اور فقہ کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ جو آپ کی پھوپھی تھیں نفیسہ، جن کے نام پر آپ کا نام رکھا گیا تھا، ان کی شادی بھی ولید بن عبد الملک سے ہوئی، حالانکہ وہ بھی شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، مگر وہ بھی زاہدانہ طبیعت والی، اور یہاں پر یہ بھی زاہدانہ طبیعت، اسی طرح کے گورنر کی بیٹی ہونے کے باوجود انتہائی۔ اور آپ کی اس عادت کو دیکھ کر، آپ کا علمی ذوق و شوق دیکھ کر، علمی مجلسوں میں جانا، در حدیث اور فقہ سیکھنا، امام مالک کی صحبت میں رہنا، یہ ساری باتیں وہ تھی جو آپ کے والد کو انتہائی پسند تھی۔ والد صاحب اپنی اس بیٹی کو انگلی سے لگا کر حضور کے روزہ انور پہ حاضر ہوتے ہیں، اکثر آپ کا معمول یہ ہے کہ وہاں جا کر کہتے ایک جملہ ہے، ایک جملہ وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اپنی بیٹی نفیسہ سے راضی ہوں۔ اللہ، اور یہ اتنی کثرت سے ہوا، بہت اکثر یہ معاملہ رہا، اور ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود خواب میں تشریف لائے، آپ کے والد کی خواب میں، حضرت حسن انور کی خواب میں، اور خواب میں آ کے فرمایا حسن میں تیری بیٹی نفیسہ سے خوش ہوں تیرے اس سے راضی ہونے کے سبب، اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے خوش ہے میرے اس سے خوش ہونے کے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات آگے بڑھاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو آپ کے قلبی تعلق اور مزار شریف پر جو آپ کی حاضری، ذرا وہ پورا نقشہ کھینچیے، وہ کیا تھا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جو آپ نے جملہ کہا تھا، پہلے میں وہ بھی چھوٹا سا عرض کر دوں کہ یہ جو حضرت اسحاق جا کے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پہ بات کرتے ہیں نا، وہاں ایک بڑا خاص جملہ وہ بولتے ہیں، حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انی اخطبہا لخیرہا و دینہا و عبادتہا، میں نے جو اس کو رشتے کا پیغام دیا ہے تو اس کی نیکی کی وجہ سے، اس کی عبادت کی وجہ سے، اس کی دینداری کی وجہ سے، مجھے اس کے باقی مال و دولت سے تو کوئی ثروت نہیں تھی اور کوئی اور خواہش نہیں تھی دنیاوی، میں تو صرف اس کی عبادت گزاری کی وجہ سے، وہ جو ان کی سیرت کے اندر عبادت گزاری ہے، خیر ہے، نیکی ہے، تقوی ہے۔ زینب بنت یحییٰ جو آپ کے بھائی یحییٰ کی بیٹی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ آپ کو قرآن مجید کے ساتھ اتنا شغف تھا کہ اکثر قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھیں، حافظہ تو تھیں
1 سال میں آپ نے حفظ کیا تھا، یعنی چھوٹی عمر میں ہی جب حفظ کیا تھا تو 1 سال کے اندر قرآن حفظ کر لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ حافظہ تھی، قرآن کو اکثر پڑھا کرتی تھیں، اور قرآن پڑھنے کے بعد زینب بنت یحییٰ یہ کہتی ہیں کہ اکثر قرآن پڑھنے کے بعد یہ دعا کیا کرتی تھیں، اللہم یسر لی زیارت قبر خلیل کا ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ، بڑا پیار تھا آپ کو ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام سے، پروردگارہ اپنے خلیل ابراہیم کی قبر کی زیارت میرے لیے آسان۔ اللہ اللہ اللہ، اتنی دل میں تڑپ تھی، ایک محبت تھی کہ مجھے ابراہیم علیہ السلام کی قبر انور کی زیارت نصیب ہو۔ پھر جب حج کرنے گئی ہیں اور حج کے بعد اپنے خامند کے ساتھ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مرکز انور پر زیارت کا ان کو موقع ملتا ہے، پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ شام یہاں سے حج تو کر کے پھر چلے گئی نا وہاں، تو اب وہاں پر پھوٹ پھوٹ کر روئی ہیں، پہلے کھڑی تھیں، روتی رہیں اور پھر بیٹھ گئیں خشوع و خضوع کے عالم میں، اور پھر وہاں پر قرآن مجید کی ان آیات کا انتخاب کیا جن میں خالص حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم، سورہ ابراہیم کی تلاوت آپ فرمائیں، الگ الگ مقامات پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آیات ہیں، ان ساری آیات کا آپ تلاوت کرتی رہی۔ آپ خود فرماتی ہیں کہ دفعتاً میں نے محسوس کیا کہ گویا خلیل اللہ صلی اللہ علیہ السلام میرے سامنے تشریف۔ اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام، آپ نے محسوس کیا، فرماتی ہیں میں نے محسوس کیا کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام میرے سامنے تشریف فرما ہے، اور آپ نے مجھے ایک پرجلال آواز میں آپ نے ارشاد فرمایا، میری بیٹی نفیسہ، تمہیں خوشخبری ہو کہ تم صالحات قانتات میں سے ہو، اللہ کی فرما بردار بندیوں میں سے ہو۔ اب یہاں پر جہاں خوشخبری دیتے ہیں تو ساتھ ہی کچھ نصیحتیں کرتے ہیں۔ جی، آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم سورہ مزمل کی تلاوت کیا کرو۔ اچھا، یہ آتا ہوں۔ نفیسہ دوسروں کو تو سورہ واقعہ پڑھنے کو کہہ رہی ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے ان کے لیے اور تھے نا مطالبات جن کو سورۃ واقعہ دی جا رہی۔ خود آپ کی طبیعت کے اندر جو مطالبہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ وصیت کرتے ہیں کہ تم سورہ مزمل کی تلاوت کیا کرو، اس سے تمہیں عبادت کے طریقے کا پتہ چلے گا کہ عبادت کرنے کا انداز، کیونکہ یہ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی عبادت کی طرف، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ تو وہ جو عبادت کے انداز قرآن نے سورہ مزمل میں حضور کو سکھائے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ادھر اشارہ کر کے فرماتے ہیں سورہ مزمل کی تلاوت کیا کرو، اس سے تمہیں عبادت کے انداز آئیں گے۔ اب اس کے بعد جو خاص بات حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، میں یہ عرض کروں کہ یہاں پر ایک عام ہماری خواتین کے لیے ایک بڑا نکتہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیٹی، جہاد عبادت ہے، رزق کی تلاش کرنا، رزق حلال کی تلاش کرنا یہ بھی عبادت ہے، اور خواتین کا گھر کا کام کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خاص طور پر جو مینشن کیا ہے اس بات کو، آپ نے فرمایا کہ خواتین کے لیے گھر کا کام کرنا بھی عبادت ہے۔ اللہ، پھر جب آپ فرماتے ہیں کہ تمہیں مبارک ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی نہیں بھولے گا، اس نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا ہے، آپ ان سے پھر یہ عرض کرتی ہیں کہ میں آپ سے یہ چاہتی ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، میں اللہ کی ایک صالح بندی بن کے رہنا چاہتی ہوں، اسی کی رضا میرے لیے مجھے چاہیے، مطلوب ہے مجھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تیری دعا قبول فرما لی ہے، تو ہے اللہ کی بندیوں میں۔ پھر وہاں سے آپ تشریف لے جاتی ہیں آگے شام کی طرف سے۔